السلام علیکم، میں ہوں ماس اور آج کی نئی ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح تالیہ مسز ماریہ کے پاس جاتی ہے جو چرچ میں اس کو ملی تھی اور وہاں ان کے ساتھ اس نے 3.5 سال گزارے تھے۔ اس نے ان سے اپنے بریسلیٹ کے بارے میں پوچھا تھا جو انہوں نے بتایا کہ وہ انہوں نے بیچ دیا تھا۔ اب آگے پڑھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ صبح سے تنگو کامل کے گھر صفائی اور تیاریوں کا ایسا سما بندھا تھا کہ چند ایک بار تو تالی نے بٹلر کو روک کے پوچھنا چاہا کہ آخر آ کون رہا ہے، مگر پھر ارادہ بدل دیا۔ کون سا وہ بتا دے گا۔ مسز شیلا کامل مضطرب اور پرجوش کچن میں ایک ایک چیز اپنی نگرانی میں تیار کروا رہی تھی۔ باریک ہیل پہنے وہ بالوں کو پارلر سے سیٹ کروائے بے حد خوش اور نروس نظر آ رہی تھی، مگر جب انہوں نے تالیہ اور تسنیم کو کھانا لانے کی ترتیب کی ہدایت دینا شروع کی تو تالیہ کے آبرو حیرت سے اکٹھے ہوئے۔ 25 منٹ؟ صرف 25 منٹ کے لیے وہ لوگ آ رہے ہیں کیا؟ مسز کامل نے اسے یوں دیکھا گویا اس کی عقل پہ افسوس کیا ہو۔ ہاں تالیہ، 25 منٹ بھی بہت ہیں، اور ناک سے مکھی اڑاتے آگے بڑھو۔ تسنیم نے کندھے جھکا دیے۔ کسی ملازم کو اندازہ نہ تھا کہ مہمان کون تھے، بس بٹلر نے کام کے دوران اتنا بتایا کہ سر کے کلاس فیلو اور ان کی بیگم ہے۔ تسنیم نے بٹلر کے آگے بڑھتے ہی اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کامل صاحب کے کلاس فیلے ہیں تو اچھے خاصے بوڑھے ہوں گے، آخر ایک بوڑھے اور بڑھیا کے آنے پر اتنا ہنگامہ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ تالیہ بے اختیار ہنس دی، پھر اس کے جانے کے بعد اس نے اپنے ایپرن پہ سامنے ہاتھ رکھ کے نقلی زیورات کی موجودگی کی تصدیق کی جو پوٹلی کی صورت بیلٹ کے ساتھ اس کے کمر سے بندھے تھے۔ لاکر کھول کے زیورات ادل بدل کرنے کے لیے 25 منٹ بھی کافی تھے۔ شام ڈھل گئی اور گھر پہ اندھیرا چھانے لگا۔ مالے گھر بھی کراچی کے بنگلوں جیسے تھے، ویسے ہی لان، پورش، ڈرائیو وے اور سامنے گیٹ، اونچی 4 دیواری۔ کچن کی کھڑکی سے لان نظر آتا تھا، وہاں تنگو کامل اپنے بیوی بچوں سمیت کب سے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ تالیہ منہمک سی کھڑی سلاد پلیٹ میں سجا رہی تھی جب باہر پر رونق سا شور مچا۔ تسنیم اور نور ساتھی ملازمائیں لپک کے کھڑکی میں جا کھڑی ہوئیں۔ گاڑی کے اندر آنے اور دروازے کھلنے بند ہونے کی آوازوں کے ساتھ دعا سلام بھی گونجا تھا۔ تالیہ مزے سے سلاد کے کتلے ڈش میں سجاتی گئی۔ اوہ خدایا، اف اف، کیا تم نے انہیں دیکھا؟ کھڑکی سے باہر جھانکتی تسنیم نے مہمانوں کو گاڑی سے اترتے دیکھا تو مارے جوش کے اس نے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ نور باقاعدہ اوپر نیچے اچھلی، پھر دانتوں میں انگلیاں دبا لی۔ اف، یہ تو مجھے یقین نہیں آ رہا، انہوں نے گرے سوٹ پہن رکھا ہے۔ وہ ان کی وائف کو دیکھو، اس نے صبح یہی ڈریس مارننگ شو کے انٹرویو میں پہنا ہوا تھا۔ اف اف، ان دونوں کے چہرے سرخ پڑ کے تمتما رہے تھے۔ وہ کبھی منہ پہ ہاتھ رکھتی، کبھی ایک دوسرے کا ہاتھ مارے جوش کے پکڑتی۔ تالیہ نے گردن اٹھا کے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا اور افسوس سے سر جھٹکا۔ خیر، یہ بیچاریاں ملازمائیں ہیں، امیر اور مشہور لوگ دیکھنے کا موقع کہاں ملتا ہے ان کو ایسا جذباتی ہونا بنتا ہے۔ اس نے سلاد کی ڈش رکھی اور تسلی سے ہاتھ رومال سے پوچھتی آگے آئی۔ ان دونوں کے قریب رکی اور باہر جھانکا۔ گارڈز اور چند افراد کے ہمراہ وہ دونوں میاں بیوی کار سے اتر چکے تھے اور میزبانوں سے مل رہے تھے۔ گرے سوٹ والا آدمی دراز قد اور دبلا پتلا تھا، فٹ اور اسمارٹ۔ مسز کامل سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس کی پشت تالیہ کی طرف تھی، پھر وہ پلٹا تو تنگو کامل کے بیٹے علی کے قریب ٹھہرا۔ علی نے اس کا ہاتھ تھاما اور چوم کے آنکھوں سے لگایا۔ یہ مالی لوگوں کا بڑوں سے ملنے کا طریقہ تھا، اور تب تالیہ نے اس آدمی کا چہرہ دیکھا۔ اسے بے اختیار ہونٹوں پہ ہاتھ رکھا تھا، آنکھیں شوق سے پھیل گئی، سانس اٹک اٹک کے آئے اور رنگت گلابی پڑنے لگی۔ اوہ گاڈ، اوہ گاڈ، اسے بے یقینی سے نور اور تسنیم کو دیکھا جو اتنی ہی بے یقینی سے اور خوشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص اب مسکرا کے بچے کا سر تھپک رہا تھا، پھر چہرہ کامل صاحب کی طرف موڑ کے کچھ کہنے لگا، اور ادھر تالیہ مراد کھڑکی میں ہکا بکا سی کھڑی تھی۔ نور نے اس کا کندھا ہلایا۔ تمہارا فون بج رہا ہے تالیہ۔ وہ چونکی، پھر ایپرن کی جیب سے فون نکال کر بغیر دیکھے کان سے لگایا۔ نظریں وہیں باہر جمی تھی، دوسرا ہاتھ ابھی تک ہونٹوں پہ تھا۔ اف، بریسلیٹ کا پتہ چل گیا تالیہ، اور تم یقین نہیں کرو گی کہ وہ کس کے پاس ہے۔ وہ جوش سے بتا رہی تھی، میری اس شخص سے بات ہوئی ہے جس نے آخری دفعہ اسے بیچا ہے۔ اس سے ایک آدمی نے خریدا تھا وہ بریسلیٹ اپنی بہن کی سالگرہ کے لیے، اور جانتی ہو اس کی بہن کس کی بیوی ہے؟ شاید میں جانتی ہوں، وہ نظریں باہر ٹکائے بے خود سی کہہ رہی تھی۔ وہ پورچ میں کھڑا علی بن کامل کی طرف اشارہ کر کے اس کے باپ سے کچھ پوچھ رہا تھا، یا شاید بچے کی تعریف کر رہا تھا۔ وہ دراز قد تھا، کثرتی جسم والا، بے حد فٹ اور تیز چلنے والا آدمی۔
نہیں، تم نہیں جانتی، اس کی بہن کا شوہر اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے۔ اس کی رنگت صاف تھی، بے حد صاف، طقوس چینی تھے مگر بہت پرکشش، وجیح چہرہ اور چمکتی ہوئی خوبصورت آنکھیں۔ وہ اب تنگو کامل کی بات میں مسکرا رہا تھا۔ ہاریسن نیشنل کا ہونے والا نیا صدر۔ اس کے بال سیاہ تھے اور نفاست سے برش کر کے پیچھے کر رکھے تھے، کانوں کے اوپر سے وہ سفید تھے جو اس کے چہرے کی نرمی اور وقار میں اضافہ کرتے تھے۔ وہ 48 برس کا تھا مگر اپنی فٹنس اور جوان نظر آتے چہرے کے باعث عمر سے 10-15 برس کم دکھائی دیتا تھا۔ ہمارے ملک کا اگلا وزیر اعظم دان فاتح بن رامزل اس کے گھر ہے۔ تمہارا بریسلٹ تالیہ۔ بے یقین سی تالیہ ہنوز باہر نظر جمائے کھڑی تھی۔ دونوں ملازمائیں باہر بھاگ چکی تھیں، اور اگر میں تمہیں یہ کہوں داتن کہ دان فاتح بن رامزل اس وقت میرے سامنے کھڑا ہے تو کیا تم یقین کرو گی؟ وہ بے خودی کے عالم میں کہہ رہی تھی۔ دوسری طرف داتن نے گہری سانس بھری تھی۔ تالیہ، میں جانتی ہوں اس کا نام سن کر تم صدمے اور فین موومنٹ میں کی ملی جلی کیفیت میں ہو، اس لیے کوئی بات نہیں، ٹھنڈا پانی پیو اور پھر لاکر کی طرف جاؤ، بریسلٹ کا ابھی نہ سوچو۔ اس کے الفاظ نے کوئی بلبلا سا پھاڑ دیا تھا، تالیہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ چپ کرو موٹی کالی مرغی، وہ جل کر بولی اور فون بن کے جیب میں رکھا۔ پھر کھڑکی سے باہر جا کر تو پورچ اب خالی تھا، یقیناً مہمانوں کو لے کر میزبان اندر ڈرائنگ روم میں چلے گئے تھے۔ اس نے بے قراری سے کچن کے دروازے کو دیکھا، سب ملازم مہمانوں کے آگے پیچھے بھاگ چکے تھے۔ وہ جائے یا نہیں؟ اس نے گہرے گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کرتے ہوئے فین موومنٹ سے نکلنے کی کوشش کی، کندھے جھکائے اور سینے سے بازو لپیٹ کر وہیں کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نہیں جاؤں گی، میں کوئی باقی لوگوں کی طرف فاتح رامزل کی اتنی بڑی فین تھوڑی ہوں جو اپنے ذاتی وقار اور خود اعتماد کو پس سے پوچھ ڈال کر چھوٹے لوگوں کی طرح سیلیبریٹی کے آگے پیچھے بھاگتی پھروں۔ وہ اسی طرح اکڑ کے کھڑی رہی، چند سانسیں لی، پھر ایک دم بازو نیچے گرائے اور باہر کو بھاگی۔ مٹی ڈالو وقار اور اعتماد پہ، وہ فاتح رامزل ہے، اف دی فاتح رامزل۔ تیز تیز دوڑتی وہ ڈرائنگ روم کے دروازے تک آئی تھی، چہرہ خوشی سے گلابی تمتمانے لگا تھا۔ ملازمائیں وہاں پہلے سے کھڑی پرجوش سی سرگوشیاں کری تھی، اور دھڑکتے دل کے ساتھ ان کے پاس آ رکی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا مگر یہاں سے صرف کامل صاحب اور مسز کامل بیٹھے نظر آتے تھے، مہمان نہیں۔ تبھی بٹلر باہر نکلا اور سخت لہجے میں تالیہ کو مخاطب کیا، جوس تم سرو کرو گی، جلدی۔ اس کی رنگت مزید گلابی پڑ گئی، جھٹ سے ہلایا اور کچن کی طرف بھاگی، جلدی جلدی ٹرے لگائی اور ڈرائنگ روم تک آئی۔ دروازے پہ لگے بیضوی آئینے میں اپنا عکس دیکھا، سائیڈ کی مانگ نکال کر بالوں کو کس کر جوڑے میں باندھ دیا۔ وہ سرمئی سفید یونیفارم میں ملبوس تھی، چہرہ دھلا دھلایا اور آنکھیں سبزی، وہ زیادہ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اف خیر ہے، اس سے جھٹکا اندر داخل ہوئی۔ ڈرائنگ روم میں تیز اے سی چل رہے تھے مگر اس کے ہاتھوں پہ پسینہ آ رہا تھا۔ ٹھنڈے ماحول کو لیمپس کی روشنی نے مزید مسحور کن اور فسون کو بنا رکھا تھا۔ میزبان جوڑے کے علاوہ مہمان جوڑا اور 3 افراد بیٹھے تھے۔ فاتح رامزل سامنے والے صوفے میں موجود تھا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، ایک بازو صوفے کی پشت پہ پھیلائے۔ وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ چہرہ ذرا موڑے کامل صاحب کی بات سن رہا تھا۔ برابر میں اس کی بیوی بیٹھی تھی، اس کے بال بھورے سرخ ڈائی تھے اور ہاف باندھ رکھے تھے۔ وہ بالکل سپاٹ چہرے لیے ہوئے تھی، آنکھیں بے جان تھی۔ وہ دونوں ٹرے اٹھائے آتی ملازمہ کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ تالیہ باری باری سب کے پاس رک کر جوس پیش کرنے لگی۔ سوری، میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، جذباتی سی مسز کامل نے اپنے شوہر کی بات روکتے ہوئے مسکرا کے کہا، مگر وان فاتح رامزل اور مسز رامزل، آپ دونوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ کہ آپ نے ہمارے گھر کو رونق بخشی۔ مائی پلیزر، وہ بھاری مسکراتی آواز سے بول تھا۔ تالیہ کی اس طرف پوچھتی، یہ آواز، یہ شخص، یہی تھا اس کے خواب میں، میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ رہو۔ اس نے سر جھٹکا اور جھپ کے اگلے صاحب کے سامنے ٹرے رکھی۔ کیا یہ درست ہے سر کہ آپ استعفیٰ دے رہے ہیں اور واپس امریکہ شفٹ ہو رہے ہیں؟ ہم نیوز میں سنتے رہتے ہیں۔ کامل صاحب کے سوال پہ تمام نظریں فاتح رامزل کی جانب اٹھی تھی۔ وہ جواباً کھنکارا، دیکھو تنگو کامل، بات یہ کہ فاتح بن رامزل جیسا انسان جو 2 دفعہ امریکہ میں اسٹیٹ اٹارنی کا الیکشن لڑ کے منتخب ہوا تھا اور جس کے زمانے میں اسٹیٹ اٹارنی آفس میں پروسیکیوشن کا ریکارڈ مثالی رہا تھا، اور جو 15 سال پہلے امریکہ چھوڑ کے، امریکی شہریت چھوڑ کے صرف مال قوم کے لیے واپس آیا تھا، اس آدمی کو اتنی لمبی اسٹرگل کے بعد اگر بارسن پارٹی کا صدر منتخب ہونے کے لیے اور فنڈ حاصل کرنے کے لیے بادشاہ کے محل میں ہر روز ماتھا ٹیکنا پڑے جیسے وہ عظیم بدھا ہو اور میں ایک پجاری، تو نہیں، فاتح یہ نہیں کرے گا۔ مجھ سے یہ منافقت نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے بادشاہ
اور ہمارے وزیر اعظم دونوں کو اس وقت جیل میں ہونا چاہیے۔ ہاں، میں جیل میں ان دونوں کو ہر ہفتے وزٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس بات پہ کہہ پڑا تھا، مگر فادر رامزل نے سوال کا جواب نہیں دیا۔ وہ سوچتے اسپاٹ چہرہ بنایا بڑے صوفے تک آ رکی تھی۔ فادر رامزل کے ایک طرف سے جھک کے ٹرے پیش کی، تب کپاتی پلکیں اٹھا کے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ تنگو کامل کو دیکھ رہا تھا، مسکرا کے، ایک شان بے نیازی سے۔ تالیہ کھڑی رہی تو مسز فاتح نے ایک نظر اسے دیکھ کے ہاتھ سے نفی کا اشارہ کیا۔ وہ یہ جوس نہیں پیتے۔ تالیہ آگے بڑھ گئی، دل بجھ سا گیا تھا۔ باہر جا کر وہ وہیں دروازے کی اوٹ میں ٹھہر گئی۔ مسز کامل کہہ رہی تھی، لیکن آپ ایک ممبر پارلیمنٹ ہیں سر، کیا آپ واقعی استعفیٰ دے رہے ہیں؟ تنگو شیلا، وہ ہر ایک کو اس کے فرسٹ نیم سے پکار رہا تھا۔ میں سیاست میں طاقت و دولت حاصل کرنے نہیں آیا تھا۔ فاتح بن رامزل ایک ڈریمر ہے، ایک وژنری، جو ایک بہتر ملیشیا کا خواب دیکھتا ہے۔ مگر مالی قوم کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری رولنگ پارٹی اتنی بھاری اکثریت سے منتخب ہوتی آ رہی ہے کہ پارلیمنٹ میں اس کی کوئی اپوزیشن ہی نہیں رہ گئی۔ کوئی بھی جمہوری گورنمنٹ تب تک سے کام نہیں کر سکتی جب تک اس کے خلاف اپوزیشن نہ ہو۔ زندگی کے ہر مقام پر یہ مخالفت ہوتی ہے جو ہم سے ہماری اصلاح کرواتی ہے، ہم بہتر کام کرتے ہیں۔ اگر بارسنگ پارٹی ایک اچھی اپوزیشن نہیں بننا چاہتی، اگر پارلیمنٹ خود کو مضبوط نہیں کرتی، تو اخلاقی طور پہ پارٹی صدر بننے یا ممبر پارلیمنٹ رہنے کا کوئی جواز نہیں رہ جاتا۔ باہر کھڑی تالیہ مسکرا دی۔ اس نے پھر سے استعفیٰ کا جواب نہیں دیا۔ سیاستدان! دفعتاً اس نے گھڑی دیکھی، 10 منٹ گزر چکے تھے، 15 رہتے تھے۔ ایک بے قرار نظر ڈرائنگ روم پہ ڈال کے وہ چپکے سے وہاں سے کھسک آئی۔ اسٹڈی کی بتی اس نے نہیں جلائی، پینسل ٹارچ جلا کر آگے آئی، لاکر کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھی اور لاکر پہ لگا گول چکر آہستہ آہستہ گھمانے لگی۔ چند ایک کلک ہوئے، پھر دروازہ کھٹ سے کھل گیا۔ اس نے پوٹلی نکالی اور لاکر کھول کے زیورات کے ڈبے باہر نکالنے لگی۔ ایک دم وہ ٹھٹک گئی، ادھر ادھر ہاتھ مارا، سکے والا باکس غائب تھا۔ اوہ نو! تالیہ نے پریشانی سے سارا لاکر کھنگال دیا، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ اس نے بے بسی بھرے غصے سے زیورات کو ادل بدل کیا، لاکر بند کیا، اصل زیورات یونیفارم میں چھپائے اور باہر نکل آئے۔ اب اس نے نور اور تسنیم کو کھانا سرو کرنے دیا اور خود کان لگا کر دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ بٹلر نے گھورا بھی، مگر اس نے چہرے پہ مسکین طاری کر کے پلکیں دوبارہ جھپکائیں تو ہنکارا بھر کے آگے بڑھ گیا۔ اندر گفتگو کا رخ ملیشین پارلیمنٹ میں زہر بحث توہین رسالت بل کی طرف مڑ گیا تھا۔ فاتح رامزل کے ساتھ آئے افراد اس بارے میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے 3 سال کی قید یا بھاری جرمانے والی سزا کسی بھی دین کی توہین کرنے پہ درست ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے اس میں ترمیم ہونی چاہیے اور اس کو سزائے موت پہ تبدیل ہو جانا چاہیے تاکہ مسائل سیٹ کیے جا سکیں۔ مسٹر کامل اور دوسرے افراد باری باری اپنی رائے دے رہے تھے۔ تالیہ نے کان مزید زور سے دروازے کے ساتھ لگایا۔ اسے کافی دیر سے فاتح رامزل کی آواز نہیں سنائی دی تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے سر؟ تالیہ نے پردے کی اوٹ سے جھانکا۔ وہ نگاہیں کامل صاحب پہ جمائے مسکرایا تھا، پھر گہری سانس تھی۔ میرا ایک دوست تھا، اسکولر بدھسٹ تھا اور مجھے بہت پسند تھا، مگر میرے والد کو وہ بہت برا لگتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ مجھے بگاڑ دے گا۔ وہ اس کی عزت نہیں کرتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ اس سے کبھی نہیں ملے تھے۔ میں ہر روز ان سے بحث کرتا تھا کہ میں اس کی دوستی سے نہیں رکوں گا، مگر کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا اپنی ٹھنڈی بھاری اور پرسکون آواز میں، اور سب سن رہے تھے۔ پھر ایک دن مجھے احساس ہوا کہ میرے والد صاحب اسے جانتے ہی نہیں ہیں تو اس کی عزت کیسے کریں گے۔ تب میں نے ان کو اپنے دوست کی خوبیوں کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ تنگو کامل، میں نے اس کو بتایا کہ انسان ایک مکمل پیکج ہوتا ہے، اس میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی، اور اگر ہم کسی کو اس کے ویکسٹ لنک سے جج کرتے ہیں تو ہم بہت برے جج بن جاتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان ہیں جن کے اندر صرف خوبیاں اور اچھائیاں تھیں۔ ان کے گستاخ کو ہر وہ سزا ملنی چاہیے جو شریعت نے مقرر کر رکھی ہے۔ علماء کو اس بارے میں کھل کے بولنا چاہیے اور ہمارے پارلیمنٹ کو پراپر قانون سازی کرنی چاہیے اور جو بھی سزا قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ دی جائے، مثالیں سیٹ کی جائے۔ لیکن وہ رکا۔ تالیہ نے گردن مزید اوپر کی۔ وہ انہی پرسکون آنکھوں سے ان سب کے چہرے دیکھا تھا۔ لیکن کوئی بھی ایول صرف سزا دینے سے ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے رسپیکٹ تب کرے گی جب ہم ان کو بتائیں گے کہ وہ کون تھے۔ سزا دینے چیخنا چلانا آسان ہے، جلدی ہو جاتا ہے، زیادہ مشکل کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی زندگیوں سے مسلسل وقت نکالنا اور اپنی توانائی کو دنیا تک ان کی اصلی شخصیت سامنے لانے کے لیے خرچ کرنا۔ اس میں محنت لگتی ہے اور مسلمان بچے اس میں دلچسپی نہیں لیتے، کیونکہ ہمارے بچوں کا خود معلوم نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، تو دوسروں کو کیا بتائیں گے۔ توہین اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم اپنی جاب ٹھیک سے نہیں کر رہے۔ ہمیں دنیا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانا تھا، ان کے قصے سنانے تھے۔ بنیادی طور پر یہ 2 قسم کے لوگ توہین کرتے ہیں، ایک وہ جو لا علم ہے اور ایک وہ جو اشر انگیز ہے اور جان کے ایسا کرتے ہیں۔
लेकिन जिस दिन हम अपनी जॉब करना शुरू कर देंगे, अंधेरे में दिए जलाने लगेंगे, तो लाइन लोग हमारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकिफ होंगे और वो खुद हर शरंगेज के खिलाफ हमारी ढाल बन जाएंगे। सजाएं लाजमी दें, मगर मेरी कौम को खुद भी इस फितने को कम करने के लिए तमन्नाएं खर्च करनी पड़ेगी। मैं जिस मलेशिया का ख्वाब देखता हूँ ना, वहाँ हमें माले कौम को मीडिया के जहनी शिकंजे से निकाल कर अपनी सोच को आज़ाद करना सिखाना होगा। आप ख्वाबों पे यकीन रखते हैं दान फाते? मुझे शल्ला का दिन नर्गिस से मुस्कुराहट के साथ बोली, मतलब बुरे ख्वाबों पर? जैसे मेरी दोस्त से मेरे बारे में ख्वाब देखा। तालिया ने बेख्तियार दिल को थाम लिया। तंगू कामिल ने आंखों ही आंखों में अपनी बीवी को टोका। ये मुनासिब मौका तो नहीं है, मगर फातिह रामजल के आने की खुशी और अपनी परेशानी में घिरी कहती गई। उसने देखा कि मेरे हाथों में चावल में जो एकदम राग बन जाते हैं। आप दूसरी किस्म को ख्वाब देखते हैं, मगर ऐसे ख्वाबों का क्या मतलब हो सकता है? तालिया के गिरदन के बाल तक खड़े हो गए, कान मजीद दरवाजे से लगाए। ड्राइंग रूम में खामोशी छा गई। फिर फातिह ने गहरी सांस लेकर कंधे झुकाए। ख्वाबों में हर चीज अलामती होती है, इसका वो मतलब नहीं होता जो नजर आता है। क्या आपके यहाँ बच्चे की पैदाइश मुतवक्का? तंगो शेला मेजबान में अभी सुन रह गए। एक दूसरे को देखा, फिर फातिह को। जी, मगर हमें खुद चंद दिन पहले मालूम है, तो आपको कैसे? चावल फर्टिलिटी की लामत होती है। ऐसा ख्वाब इसलिए आ सकता है ताकि आप एहतियात करें, फिर किसी मुतवक्का हादसे के लिए तैयार रहें। इसकी बात ऐसी ठंडक थी, मिसेस कामिल की रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर दौड़ गई। दरवाजे से लगी तालिया भी शल खड़ी रह गई। फातिह की बीवी ने बेख्तियार तादीरी नजरों से उसे घूरा था, जैसे कह रही हो कि इसे ऐसी बात इतने आम अंदाज में नहीं कहनी चाहिए, पर वो किसी भी जज्बातीपन से आ रही ठंडा पुरसकून सा बैठा था। असरा रामजल पहली दफा बोली, काश हमें भी आरियाना को खोलने से पहले ख्वाब आ जाता, तो हम इस रोज चेयरलिफ्ट पर न जाते। उसके लहजे में तलखी थी। आरियाना? अच्छा, उनकी बेटी जो कई साल पहले खो गई थी। ताली को उनके इंटरव्यू में कई दफा की दोहराई गई बात याद आई तो संदर झांका। फातिह रामजल का चेहरा सामने नजर आ रहा था, उसमें कोई तासुर नहीं उभरा था। वही ठंड मुस्कुराता वजी चेहरा, मगर वो एतराफन से हिला के बोला था, हाँ वो बड़ा कठिन वक्त था। खैर, उसने कंधे झुका के गहरी सांस ली। बटलर ने उसके सर की पुष्प चुपित लगाई तो वो चौंकी। तुम्हारे किचन में काम पड़ा है, अंदर जाओ। उसने हुक्म साथ दे के तो वो मुंह बना के आगे बढ़ गई। काम क्या खाक करने थे। वो किचन के दरवाजे में खड़े हो गए। चंद मिनट गुजरे और आवाजें आने लगी। वो वहीं जमे रहे। वो लोग अब राहदारी में आ चुके थे और बाहर जा रहे थे, मगर किसी वजह से ठहर गए थे। ताली ने सर निकाल के देखा तो बर्फ का बुत बन गई। अली बिन कामिल अपने मेहमान को तोहफा पेश कर रहा था, और वो तोहफा ताले की सांस अटकने लगी। वो वही शीशे का बॉक्स था जिसमें सुनहरी सिक्का रखा था। फातिह ने मुस्कुरा के बच्चे से बॉक्स लिया। अली कामिल अब उससे मुंसलिक कहानी सुना रहा था, मगर फातिह रामजल ने बॉक्स खोला और सिक्का निकाल के ऊपर उठा के देखा। दोनों अतराफ पलटाए। वैसे ये ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल में एक तरफ नसीर मिन दुनिया व दीन लिखा होता है, मगर आई लाइक इट। सच्चाई से तबसरा किया तो मेजबान एकदम शर्मिंदा हो गए, मगर वो आदमी इतना बेपरवाह, इतना बेनियाज था कि उसे इनके तासुरात से फर्क नहीं पड़ता था, और इसकी बात को कोई बुरा नहीं मानता था, न मान सकता था। वो ममालिक कौम को बहुत महबूब था। एक ही विकरे में उसने ईमानदारी से पसंदीदगी का इजहार भी कर दिया। फिर जरा ठहरा। असरा, ये तुम्हारे ब्रेसलेट की तरह नहीं लगता जो तुम्हें ऐश ने दिया था, है ना? मुस्कुरा के कहते हुए उसने बॉक्स पीछे खड़े अपने बॉडी मैन की तरफ बढ़ा दिया और आगे बढ़ गए। सब उसके आगे पीछे चलते बाहर निकल गए। वो तेज तेज चल रहा था और हर शख्स उसके कदम से कदम मिलाने का ख्वाहिशमंद था। बॉडी मैन ने सिक्के की डिबिया जेब में डालते हुए बाहर निकलने से कबल एक दफा मुड़ के यूं ही पीछे देखा था। निगाह चौखट पे हक्का बक्का खड़ी लड़की पे पड़ी तो लम्हे भर को ठहरा। उसकी सब्ज आंखों को देखा जो उसकी डिबिया जैसे जेब में डालते हाथों को देख रहे थे। बस लम्हे भर का असर था। फिर वो आगे बढ़ गया और वो ढाल सी चौखट से लगी खड़ी रह गई। सिम्बल्स। घर में दाखिल होते ही उसने बैग एक तरफ फेंका और जूते उतार के दूसरी तरफ उछाले। दातिन जो लैपटॉप और कागज फैलाए सोफे में बैठी थी, उसे आते देख के तेजी से उठी। एक फिक्रमंद नजर उसके बेरंग परेशान चेहरे पर डाली। तुमने रास्ते से फोन करके इतनी तेजी से सब बताया कि मुझे वो समझने में आधा घंटा लग गया। तुम परेशान न हो तालिया, अब दोनों चीजें एक ही शख्स के पास है। और सिम्बल्स, उसने कहा, ख्वाब में हमेशा सिम्बल्स आते हैं, अलामतें। वो दोनों हाथों से सर पकड़े सोफे पे गिर गई। चंद लंबे लंबे सांस लिए, फिर नजर उठा के उलझी खड़ी दातिन को देखा। मैंने देखा हम दो दरियाओं के संगम पे खड़े हैं, जहाँ कीचड़ है। कीचड़ यानी लमपुर और दरियाओं का संगम यानी कुआला। हम कुआलालंपुर में मिलते हैं। कुआलालंपुर KL हमारा शहर। वो तेज तेज बोलती जा रही थी।
آج ہم ملے مگر ملاقات نہیں، شاید اس خواب کے پورا ہونے کا ابھی وقت نہیں آیا۔ لیکن میں نے یہ بھی دیکھا تھا داتن کہ اس کے سر پہ ایک پرندہ چکر کاٹ رہا ہے، سنہری ٹانگوں والا سرخ پرندہ جس کی آنکھیں ایسی نیلی تھی گویا بلو سیفائر ہو۔ Eyes as blue as sapphires، داتن نے چوک کے زیر لب دہرایا۔ ایک ہی پرندہ ہے جو ایسا ہوتا ہے داتن، جو صرف خوابوں اور کتابوں میں ہوتا ہے۔ فیونکس، وہ جوش سے بولی تھی، رنگت ابھی تک اڑی ہوئی تھی مگر چہرے پہ سکون واپس آ رہا تھا۔ فاتح رامزل کے سر پہ ہما جو علامت خوش بختی، دوبارہ جنم لینے، دوسری زندگی اور حکومت کی، داتن طاقت اور حکومت کی۔ فاتح رامزل ہمارا اگلا وزیر اعظم بننے جا رہا ہے اور وہ یہ بات نہیں جانتا۔ او خدایا، فاتح رامزل نیکسٹ مالے وزیر اعظم، واو تالیہ واو۔ داتن نے خوشی سے اس کا ہاتھ دبایا لیکن وہ پھر ٹھٹک کے رکی، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اگلی چوری اپنے مستقبل کے وزیر اعظم کے گھر کرنی ہے، ایک عزم سے کہتی بوٹی، اور داتن کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے اپنی چابی فاتح رامزل سے واپس لینی ہے، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟